السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری سسٹر ہوپ سو ول بی فائن انشاءاللہ. دیکھیں, آج سے پہلے جب ہم دین اسلام کی بات کرتے تھے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ دین اسلام کی بات کرنے کے لیے, اس کو پھیلانے کے لیے ایک پورا پراپر یونیفارم ہوتا ہے. بس پاکستان میں ہی ایسا ہے کہ اگر آپ نے دین اسلام کی بات کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کی داڑھی ہو, سر پر آپ نے جو ہے وہ پگڑی کی ہو یا ٹوپی پہنی ہو, شلوار قمیض آپ نے وائٹ پہنی ہو, تو تبھی آپ دین کی بات کر سکیں گے. تبھی آپ کی بات کو جو آپ دین اسلام کی روح سے بیان کر رہے ہیں اس کو اتھینٹک مانیں گے. جب کالجز اور یونیورسٹیز میں دین اسلام کی بات کو بیان کیا جاتا تھا یا وہاں کی اسٹوڈنٹس کے پاس بیٹھ کر دین اسلام کی بات کو بیان کیا جاتا تھا, ان کے ساتھ اس دین اسلام کی بات پر بحث و مباحثہ کیا جاتا تھا, تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے یہ بات سن لی, اس پر عمل کر لیا, دین اسلام پر اب چلنے لگ پڑے, تو ہمیں وہی ایک جو سادہ سا جو یونیفارم بنا ہوا ہے اسے ہمیں قبول کرنا پڑے گا, ان رولز کو اپنے اوپر لاگو کرنا پڑے گا, یعنی ٹوپی پہننی ہوگی, شلوار قمیض پہننی ہوگی, تو ہی ہم دین اسلام پر چل سکیں گے. یہی آج سے پہلے پاکستان میں مانا جاتا تھا, اور ان کو بھی یہی فیل آتی تھی کہ شاید یہ لوگ ہمیں ٹوٹلی بدل دیں گے. ہمارے پاس نہ کوئی انجوائمنٹ رہے گی, نہ انٹرٹینمنٹ رہے گی, کچھ بھی ہمارے پاس نہیں رہے گا جی. ہر چیز ہم سے چھین لی جائے گی اگر ہم دین اسلام پر عمل کریں گے. یہی وجہ تھی کہ تب اسٹوڈنٹس جو کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے یا اور بھی جو لوگ عام زندگی گزارتے تھے, تو وہ دین کی بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے تھے. دین کی بات سنتے ہی وہ دور بھاگتے تھے اور وہ اپنی عیاشی والی زندگی کو جو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, کیونکہ انہیں یہی لگتا تھا کہ اگر ہم نے یہ بات سنی تو ہمیں ٹوپی بھی پہننی پڑے گی, ہمیں وائٹ شلوار قمیض بھی پہننی پڑے گی, ہمیں ایک سادہ سا بالکل ایک مظلوم سا انسان بننا پڑے گا. کیونکہ وہ شروع سے ایک ایسا ہی ماحول دیکھ رہے تھے کہ اگر ہم نے دین کی بات کی تو ہمیں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا, تمام انجوائمنٹ, تمام انٹرٹینمنٹ ہمیں چھوڑنی پڑے گی, تو ہی ہم دین کی بات کو پھیلا سکیں گے آگے. لیکن یوتھ کلب کی برکت سے ان تمام چیزوں کو بند کر دیا گیا ہے, اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ آج ایسا بالکل نہیں ہے. اس کا تعلق بھی, اس کی روٹ کاز ہے نا, وہ بھی شرک سے جا کے, ہارڈ کور شرک سے جا کے ملتی ہے. A man like him was to born in today's age, so he will be able to solve the global issues in a way no one other could solve. تو وہ ایسے گلوبل ایشوز سالو کر سکتا ہے, یہ نفرتیں, یہ ٹیریٹوریل کنسیپٹس اور یہ جو سارے کانفلکٹس ہیں, یہ ایسے سالو کر دے گا جو کوئی اور کسی طرح سالو نہیں کرے. میرے جیسا, آپ جیسا کوئی بندہ بیٹھ کے دیکھتا ہے نا, تو سب سے پہلے یہ غور کرے گا کہ یار پینٹ شرٹ میں بیٹھا یہ باڈی بلڈر جس نے اپنی داڑھی کو بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے رکھا ہوا ہے, صاف ستھرا رکھا ہوا ہے, پینٹ شرٹ اس نے پہنی ہوئی ہے, باڈی بھی اس کی اچھی ہے, اور وہ بیٹھ کر کیمرے کے سامنے بیٹھ کر پوڈ کاسٹ کر رہا ہے جی, وہ دین اسلام کو پھیلا رہا ہے جی, وہ کبھی کہیں جا کر دین اسلام کی بات کو پھیلا رہا ہے. اور انہوں نے اٹ ڈزنٹ ویئر اینی کلاتھنگ جو ہم روز مرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے یا علماء کرام نے پہنی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز غلط ہے, یہ ٹھیک ہے, ہمیں اس چیز پر بھی غور کرنا چاہیے کہ آج کی یوتھ جو کہ اس کو بڑا معیوب سمجھتی اور بڑا ایک لگژری لائف سٹائل جی رہے ہیں, ایک اچھی گاڑی رکھی ہوئی ہے, جیپیں رکھی ہوئی ہیں, اپنی بائکس رکھی ہوئی ہیں, نارتھن ایریاز کے ٹورز بھی کر رہے ہیں, یعنی پورا ایک انگلش بھی جانتے ہیں, انگلش میں بات کرتے ہیں, ایک پورا یعنی کہ ممی ڈیڈی ماحول بنا ہوا ہے, اور وہ لوگ بیٹھ کے دین اسلام کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس سے کچھ ہو نہ ہو, ہمیں ان کی بات, ان کے بولنے کا سٹائل, ان کے رہنے کا سٹائل تھوڑا بہت اٹریکٹ کرنے لگ پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یوتھ کلب کی وجہ سے بہت سے نوجوان, آپ کالجز میں دیکھ لیں, یونیورسٹیز میں دیکھ لیں, یا اور بھی کہیں دیکھ لیں, تو بہت سے نوجوان دین اسلام کی طرف صرف یوتھ کلب کی وجہ سے ہیں. یعنی کیونکہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار اگر آپ نے پینٹ شرٹ پہننی ہے, ادھر لوگوز بنے ہوئے ہیں, اگر آپ لگژری لائف سٹائل جی رہے ہیں, اگر آپ جینز پہنتے ہیں یا پینٹ شرٹ پہنتے ہیں, پینٹ کوٹ پہنتے ہیں, تو چیز جینا یار آپ دین اسلام کی بات کر سکتے ہیں. تو لوگ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کی باتیں سنیں, ایک اچھا لائف سٹائل انہوں نے ان کا بنا ہوا ہے, ایک اچھا امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں وہ لوگ. یعنی یہی وجہ ہے کہ یہی ان کا یہ پوزیٹیو امپیکٹ ہے جو آج پاکستان میں ان باہر ناردرن ایریاز میں بھی وہ جاتے ہیں, ٹورز کرتے ہیں, وہاں دین اسلام کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں, وہاں اسپیکنگ کرتے ہیں, اسپیچ کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں فار دا سیک آف دین اسلام, کیونکہ ان کے پاس اچھے کیمراز ہیں, اچھے مائکس ہیں, اچھی لائٹنگ ہے, اچھے اسٹوڈیو ہیں جس میں وہ بیٹھ کے ناٹ ٹاک اباؤٹ اینی پرسن, وہ کسی بھی غلط انسان کے بارے بات نہیں کرتے, بس دین اسلام کی بات کرتے ہیں.